قرآن پاک کو جمع جو فرمایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جمع فرمایا، مگر ترتیب وہی رکھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ بالکل وسلم نے ارشاد فرمائی تھی یا جو فرما کے گئے تھے آپ۔ یہ بتائیے کہ اس میں کچھ لوگ عجیب قسم کے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آیتوں کو گھٹا کر کچھ بڑھا کر اس طریقے سے اس میں کچھ تبدیلیاں کی، نعوذ باللہ۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ الیاذ باللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عدل پر اور ان کی ثقاہت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ جی، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور جھوٹ اور برائیوں سے پاک ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، واہ واہ، اور اسی جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو کیا کسی جھوٹ کام کرنے والے سے یا قطر بینی کرنے والے سے اللہ راضی ہے؟ تو پھر یہ تو سوال اللہ کی ذات پر آئے گا کہ اگر صحابہ میں ایسے معاملات ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رضا کی بات کیسے فرما رہا ہے قرآن پاک میں؟ تو قرآن پاک کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا تو گیا ہے اور یاد بھی کرایا گیا ہے، کیونکہ عرب کا یہ معمول تھا۔ اب یہ آپ کا یہ جو سوال ہے نا، یہ بھونڈا اعتراضات ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جمع کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کر کے اس کی نقلیں تیار کی اور سب جگہ پھیلایا، تو انہوں نے اپنے دور میں قرآن جمع کیا، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھا جاتا تھا، اور لکھنے کی ترتیب الگ الگ تھی۔ بعض جگہ وہ پتلی سل ہوتی جس کو ہم سلیٹ کہتے ہیں، اس پہ بھی لکھے گئے قرآن کی آیتیں، بعض جگہ چمڑے پر لکھی گئی تھی، اور بعض اونٹ کے کوہان کی جو گول ہڈی ہوتی تھی اس کو گول تراش لیا جاتا تھا اور اس پر پورے قرآن کو لکھا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ بھی محفوظ کرنے کے ان کے طریقے تھے، لیکن عرب جو ہے اس طریقے کو پھر بھی ہلکا سمجھتے تھے لکھنے والے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حافظہ غضب کا ہوتا تھا، کیا بات ہے، اور وہ لکھ کر کے یاد کرنے کو اپنے لیے عیب سمجھ لیتے تھے، اسی لیے شعرا جو ہے نا کوئی شعر و شاعری لکھتے نہیں تھے، ذہن پر اپنے حافظے پر اعتماد اتنا ان کا تھا، غضب کا حافظہ تھا ان کا عرب میں۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ چلے اگر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ جمع کیا گیا ہے تو پھر وہ جنگ یمامہ جو لڑی گئی صدیق اکبر کی زندگی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی مہینوں کے بعد اس جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے ہیں جو صحابہ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد اس وقت کیے جاتے تھے اور پورے قرآن کے وہ حافظ تھے۔ تو قرآن پاک کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو جمع کیا ہے وہ پورے صدق و امانت کے ساتھ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے ہوئے کلام کی آیتیں جس کے پاس ہیں وہ سب لے کر کے آئیں، اور جب کوئی صحابی لے کر کے آتے، صحابی کا درجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے باوجود صدیق اکبر کا احتیاط یہ تھا کہ 2 گواہ بھی ان کو لانا پڑتا صحیح ہر آیت پر کہ ہاں یہ رسول اللہ کے زمانے میں لکھی ہوئی ہے، 2 گواہ پیش کیے جاتے، پھر اس آیت کو محفوظ کر دیا جاتا۔ اب ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سب جمع کر کے باقی نسخوں کو آگ لگا دی گئی، باقی نسخوں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ ایک ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے دوسرے کلاموں کے سے ڈر تھا، فلاں جگہ یہ آیتیں تھی اس کے لیے اس کو جلایا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ امت کو ایک چیز پر متحد کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے اس کلام پاک پر سب کو جمع کر دیا گیا۔ اب جس کے پاس جو نقلیں تھیں ان کو کہہ دیا گیا کہ اب اس کو ختم کر دو، کیونکہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس چند صورتیں، کسی کے پاس چند صورتیں ہیں، کل کو چل کر کے اگر وہ چند صورتوں کو ہی پورا قرآن کہہ دیا جائے تو اس لیے وہ ساری نقلیں جو تھی وہ ختم کرا دی گئی، ایک قرآن پر سب کو جمع کر دیا گیا جو کمپلیٹ تھا۔ صحیح۔ اب اس کے بعد کوئی آیت بچی بھی نہیں ہے اور کوئی آیت اس کے اندر سے گھٹی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر ایک آیت بھی اس کے اندر بچی ہوئی ہوتی تو اس پر تو لڑائیاں چل رہی ہوتی۔ آیت تو لا کر کے دکھائیں، کسی صحابی نے کہا ایک آیت میرے پاس بھی رہ گئی، حضرت عثمان نے لینے سے منع کر دیا ہو، حضرت صدیق اکبر نے لینے سے منع کر دیا ہو، ایسی ایک روایت تو لا کر کے دکھائیں کسی کے پاس ایک آیت رہ گئی تھی کسی صحابی کے پاس، یا تو پھر ایسا کوئی بتا دے کہ کوئی صحابی اس زمانے میں موجود ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایک آیت انہوں نے زبردستی اس میں ایڈ کر دی ہے، جمع کر دیے، ایک روایت بھی بتا دیں۔ کیا بات ہے، یہ تو تمہارے پیٹ سے پیدا ہوئے اعتراضات ہیں۔ جو اس زمانے کے لوگ تھے، وہ چاہے وہ کفار و مشرکین ہوں
یا مومنین کی جماعت و صحابہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 1,20,000 صحابہ جھوٹ پر جمع ہو جائیں گے، بالکل ایسا تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی، گھٹی ہے یا بڑی ہے، تو وہ صحابہ ہی خود اس کا سوال اٹھاتے، اور صحابہ کے اندر آپ یہ مت سمجھیں کہ سیاست کے اعتبار سے سب چپ ہو جائیں گے۔ صحابہ کا ماحول یہ تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق تو اپنی جگہ پر، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ وہ تو کوڑا لے کر کے چلتے تھے، ان کا خوف بھی تھا لوگوں میں۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر سے بھی اگر کوئی چیز نظر آتی نا، مجمع عام میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے اللہ اکبر، یہ آپ کا پورا لمبا جبہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ سب کو مال غنیمت جو تقسیم کیا گیا کسی کا پورا نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ صحابی رسول مجمع عام میں سوال کر رہے ہیں، اللہ، اور حضرت عمر فاروق جواب بھی دے رہے ہیں کہ ہاں سب کا جو کپڑا ملا تھا اتنا نہیں کہ سب جبہ بن جائے، مگر میرے ساتھ معاملہ یہ کہ میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دے دیا، دونوں ملا کر میں نے سلایا، میرا جبہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ جو جبے میں کپڑا زیادہ ہو جائے تو اعتراض کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو قرآن میں آیت زیادہ ہو تو خاموش رہتے ہیں؟ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ کیا قرآن میں کوئی آیت گھٹ جاتی تو حضرت عثمان کے زمانے میں خاموش رہتے ہیں؟ کیا بات ہے، واہ۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کی پوری جماعت میں کہیں سے ایک روایت مجھے لا کر کے دکھا دے، کوئی یہ کہیں کہ ہماری یہ آیت اس میں ایڈ نہیں کی گئی، یا کسی ان خلفائے راشدین نے اپنے طرف سے ایک آیت بڑھا دی ہے، ایسی ایک روایت بھی زندگی بھر یہ معترضی نہیں لا سکیں گے۔ یہ اپنے پیٹ سے تو گڑیں گے لیکن ایسی ایک روایت نہیں لا سکیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے